اکبر اعظم نے شیخ سلیم چشتی کی دعاؤں سے اپنے بیٹے جہانگیر کی پیدائش کے بعد ان کی نسبت سے یہ شہر تعمیر کروایا۔ فتح پور سیکری مغل سلطنت کا دارالحکومت تقریباً 10 سال تک رہا، جس کے بعد 1585 میں دارالحکومت لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ شہر بعد کے ادوار میں بھی مغل بادشاہوں کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ فتح پور سیکری کا فن تعمیر مغلیہ دور کے جمالیاتی ذوق، مذہبی رواداری اور انجینئرنگ کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ یہ شہر لال پتھر سے تعمیر کیا گیا، جو اسے ایک منفرد شان بخشتا ہے۔ اس کے تمام محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئیں، جن میں ہندو، ایرانی اور اسلامی فنون تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ شہر کا نقشہ باقاعدہ گریڈ پلان پر مبنی ہے، جہاں سڑکیں ایک دوسرے کو سیدھے زاویے پر کاٹتی ہے۔ عمارتوں میں سنگ تراشی، جھروکے، نقوش اور ستونوں پر نفیس کام کیا گیا ہے۔ دیوان خاص اور 5 محل اپنی ساخت کے لحاظ سے غیر معمولی ہیں، جبکہ جودھا بائی محل ہندو طرز تعمیر کی جھلک پیش کرتا ہے۔ امپ تالاب، حرم سرا اور ترکی سالتانہ کا محل مغل عیش و آرام کے حسین مظاہر ہے۔ فتح پور سیکری کا ہر گوشہ اکبر کے وسیع وژن اور فن تعمیر سے محبت کی عکاسی کرتا ہے، جو آج بھی دنیا بھر کے ماہرین تعمیرات کو حیران کرتا ہے۔ دیوان عام، جسے عوامی دربار بھی کہا جاتا ہے، فتح پور سیکری کے مرکزی حصے میں واقع ہے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں بادشاہ اکبر اعظم عام لوگوں، رعایا اور درباریوں سے ملاقات کرتے تھے۔ یہاں عوام اپنی شکایات اور درخواستیں براہ راست بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ عمارت لال پتھر سے بنی ہے اور اس کے گرد ستونوں سے گھرا وسیع صحن موجود ہے۔ مغل فن تعمیر کی نزاکت اس کے سنگ تراش نقوش، محرابی دروازوں اور گنبد نما چھتوں میں جھلکتی ہے۔ اس دربار کے مغربی حصے میں ایک چھوٹا سا بلند کمرہ واقع ہے، جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا۔ یہ کمرہ جالی دار سنگ مرمر سے الگ کیا گیا ہے تاکہ بادشاہ عوام کو دیکھ اور سن سکے، لیکن محفوظ رہے۔ دیوان عام صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ اکبر کی انصاف پسندی، رواداری اور رعایا سے قربت کی علامت تھا۔ یہاں اکبر مذہب، سیاست اور عوامی امور پر فیصلے صادر کرتا، جو اس کے عادل اور ذہین حکمران ہونے کا ثبوت ہے۔ دیوان خاص یعنی او نجی دربار، فتح پور سیکری کی سب سے شاندار اور فنی طور پر منفرد عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بادشاہ اکبر اعظم اپنے قریبی مشیروں، وزیروں اور غیر ملکی سفیروں سے خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا۔ اس عمارت کو بعض اوقات اور جواہر خانہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ڈیزائن نہایت نفیس اور جواہر کی مانند خوبصورت ہے۔ عمارت کی ساخت مکمل طور پر لال پتھر سے کی گئی ہے، اور اس کے اندرونی حصے میں ایک مرکزی ستون کھڑا ہے جو انتہائی باریک سنگ تراشی سے مزین ہے۔ اس ستون کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، جبکہ نیچے چاروں اطراف سے پتھروں کی سیڑھیاں اس پلیٹ فارم سے جڑتی ہیں۔ ستون کے اطراف میں موجود نقوش، جالی دار کھڑکیاں اور محرابیں فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ دیوان خاص کا یہ ڈیزائن نہ صرف فن و جمال کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اس سے اکبر کے دانشمندانہ سیاسی وژن کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہونے والی گفتگویں عموماً سلطنت کے اہم فیصلوں اور پالیسیوں سے متعلق ہوتی، اس لیے دیوان خاص کو اکبر کے فکری مرکز کا درجہ حاصل تھا۔ 5 محل فتح پور سیکری کی سب سے دلکش اور منفرد عمارتوں میں سے ایک ہے، جو اپنی ہلکی ہوادار اور شاندار ساخت کے باعث مغلیہ فن تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ عمارت 5 منزلوں پر مشتمل ہے، جنہیں بغیر دیواروں کے صرف ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ ہر منزل کا سائز اوپر جاتے ہوئے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جس سے عمارت کو ایک اہرام نما شکل ملتی ہے۔ یہ محل زیادہ تر ملکہ اور شاہی خواتین کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ پردے میں رہ کر کھلی فضا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہاں سے پورے شہر اور ارد گرد کے مناظر کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ عمارت کے ارد گرد خوبصورت امپ تالاب واقع ہے، جو محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ 5 محل میں ستونوں پر کیا گیا نقش و نگار، سنگ تراشی اور فنی توازن مغل انجینئرنگ کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ساخت ایرانی عبادگیر، آہوا پکڑنے والے برجوں سے مشابہ ہے، جو عمارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ 5 محل آج بھی مغل فن تعمیر کی خوبصورتی، سادگی اور انجینئرنگ کے کمال کی بہترین علامت ہے۔ امپ تالاب فتح پور سیکری کے شاہی محل کے قریب واقع ایک خوبصورت اور فنکارانہ حوض ہے، جو مغل دور کی آبی انجینئرنگ اور جمالیاتی ذوق کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس تالاب کا نام امپ یعنی بے مثال لاجواب کے معنی رکھتا ہے، جو اس کی خوبصورتی اور ساخت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ حوض چوکور شکل میں بنایا گیا ہے، اور اس کے درمیان ایک مرکزی پلیٹ فارم موجود ہے، جو چاروں طرف سے سنگی پلوں کے ذریعے منسلک ہے۔ روایت کے مطابق بادشاہ اکبر اعظم یہاں درباری محافل، موسیقی کی مجالس اور فکری مباحثوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ مشہور موسیقار تانسین نے بھی اپنی جادوئی دھنیں اسی مقام پر پیش کیں جن سے ماحول جھوم اٹھتا تھا۔ ان تالاب کا پانی ارد گرد کے نالیوں اور آبی راستوں کے ذریعے بھرا جاتا تھا، جو اس وقت کے انتہائی جدید پانی کے نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی پتھریلی سرخ ساخت، شفاف پانی اور ارد گرد کی عمارتوں کا عکس ایک ایسا منظر تخلیق کرتا ہے جو فن موسیقی اور شاہی عظمت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ جودھا بائی کا محل فتح پور سیکری کی سب سے بڑی اور اہم رہائشی عمارت ہے، جو مغل بادشاہ اکبر اعظم کی ہندو ملکہ جودھا بائی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے، جہاں ہندو اور اسلامی طرز تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ محل کی دیواریں لال پتھر سے بنائی گئی ہیں، جن پر نفیس نقش و نگار جھروکے اور جالی دار کھڑکیاں دلکش انداز میں سجائی گئی ہیں۔ محل کے اندرونی حصے میں کئی کمروں، صحنوں اور راہداریوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہر کمرے میں روشنی اور ہوا کے گزر کے لیے خوبصورت محرابیں اور جھروکے بنائے گئے ہیں۔ شمال اور جنوب کی سمت میں نیلے رنگ کی محراب دار چھتیں اس عمارت کی شان بڑھاتی ہیں۔ محل کے اندر موجود مندر نما گوشہ اس بات کی علامت ہے کہ اکبر نے اپنی ہندو بیوی کے مذہبی عقائد کا احترام کیا۔ جودھا بائی محل نہ صرف ایک شاہی رہائش گاہ تھی، بلکہ اکبر کی مذہبی رواداری، محبت اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت بھی ہے۔ یہ عمارت آج بھی مغل فن تعمیر کے اس عہد کی یاد تازہ کرتی ہے جب فن، محبت اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک نیا تاریخی باب رقم کر رہے تھے۔ شیخ سلیم چشتی کا مزار فتح پور سیکری کی روحانی شان اور مغلیہ دور کے فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے۔ یہ مزار عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ سلیم چشت کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جن کی دعا سے بادشاہ اکبر اعظم کو بیٹے جہانگیر کی پیدائش کی خوشخبری ملی تھی۔ اسی عقیدت کے باعث اکبر نے فتح پور سیکری کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس روحانی بزرگ کے اعزاز میں یہ مزار تعمیر کروایا۔ یہ مزار جامع مسجد کے احاطے میں واقع ہے اور اپنی سفید سنگ مرمر کی تعمیر کی وجہ سے دور سے ہی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ مزار کی دیواروں پر انتہائی نفیس جالی دار سنگ تراشی، نقوش اور کلمہ نویسی کی گئی ہے، جو فن اسلامی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ مزار کا مرکزی کمرہ گنبد نما ہے، جس کے اندرونی حصے میں قرآنی آیات نہایت خوبصورتی سے کندہ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین آج بھی عقیدت کے ساتھ دعا مانگتے اور چادریں چڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ مزار مقبول عام عقیدت گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب جیسے بادشاہ بھی یہاں زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ شیخ سلیم چشتی کا مزار نہ صرف ایک روحانی مرکز ہے، بلکہ مغل دور کی فن تعمیر، عقیدت اور ثقافتی ہم آہنگی کا مظہر بھی ہے۔ یہ عمارت آج بھی ایمان، عقیدت اور تاریخ کا ایک درخشاں سنگ میل بنی ہوئی ہے۔ بلند دروازہ فتح پور سیکری کی عظمت اور مغل فن تعمیر کی شان کا بے مثال نمونہ ہے۔ اسے بادشاہ اکبر اعظم نے 1575 عیسوی میں اپنی گجرات پر فتح کی یاد میں تعمیر کروایا۔ تقریباً 40 میٹر بلند یہ دروازہ برصغیر کا سب سے اونچا دروازہ مانا جاتا ہے۔ لال پتھر اور سنگ مرمر سے تعمیر کردہ اس شاہکار پر نفیس قرآنی آیات، نقوش اور جالی دار سنگ تراشی کی گئی ہے۔ یہ دروازہ جامع مسجد کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اس کی محراب دار ساخت، ستونوں اور چھتریوں میں ایرانی و ہندوستانی فنون تعمیر کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ فتح پور سیکری کی دیکھ بھال آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے زیر انتظام ہے۔ ماضی میں کان کنی اور ماحولیاتی آلودگی نے اس کے تحفظ کو خطرہ پہنچایا، مگر اب سخت قوانین کے ذریعے حفاظت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ فتح پور سیکری نہ صرف ایک تاریخی مقام ہے، بلکہ ایک ثقافتی داستان بھی ہے جو مغل سلطنت کے عروج، اکبر کے وژن اور ہندوستانی فن تعمیر کی شان کو بیان کرتی ہے۔ یہ شہر آج بھی وقت کی ریت پر لکھی ایک عظیم داستان ہے، جو ہر دیکھنے والے کو ماضی کی شان و شوکت کی یاد دلاتی ہے۔